نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری نشست خصوصی طور پر ماہ رجب المرجب شریف کے حوالے سے اہتمام پذیر ہے۔ ہم اس میں کچھ دوستوں کے سوالوں کے جو سوال کیے ان کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کنڈوں کا ختم دلانا یا حضرت امام جعفر الصادق سے کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے کہ کنڈوں کی نیاز ماہ رجب المرجب شریف کی 22 تاریخ کو عین صبح کے وقت جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، یہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا سادہ اور سمپل سا جواب ہے کہ ہماری اہل سنت کی بڑی کتب کے اندر بڑے فقہاء نے، بڑی بڑی ہستیوں نے کنڈوں کے ختم کو یا کنڈوں کی نیاز کو جائز قرار دیا ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ کنڈوں کا ختم اصال ثواب ہے، اصال ثواب کرنا قرآن پاک کا حکم ہے۔ اصال ثواب جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ حضور خود بھی اصال ثواب کرتے تھے، اور آقا نے پوری امت کے لیے بھی اصال ثواب کیا ہے قربانی کے موقع پر اور بھی مختلف مواقع پر۔ اسی طرح جو کوئی اصال ثواب کیا جاتا ہے، کسی مرنے والے کو کوئی نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے، یا قرآن پاک پڑھ کر جو ہیں وہ بخشے جاتے ہیں، یا کوئی بھی صدقہ خیرات کیا جاتا ہے تو وہ پہنچتا ہے یہ قرآن، حدیث اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور فقہاء کرام کی جو کتابیں ہیں، جو فقہ مسائل بیان کی اس کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح اگر خصوصی طور پر یہ دیکھا جائے کہ جو 22 رجب کو کنڈوں کا ختم یا کنڈوں کی نیاز دلائی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ حضرت امام جعفر الصادق جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہیں، اور آپ چھٹے امام ہیں، چھٹے امام ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ وقت کے بہت بڑے عالم تھے، آپ جیسا عالم کوئی نہ تھا۔ وقت کے بہت بڑے مفسر بھی تھے، وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے۔ علم آپ پر ناز کرتا تھا، اور ہر علم، ہر مسئلہ جو ہے آپ کے علم میں تھا، آپ اس کا جواب عطا فرماتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو نسب وہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جیسا نسب اس دور میں کسی اور کے پاس نہ تھا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے ان تمام تر مقام کے ساتھ ایک خاص مقام جو ہے وہ مقام یہ تھا کہ آپ کو روحانی مقام پر فائز کیا تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ کے پاس علم لدنی اور اسم اعظم، کیا جس شخص کے پاس علم لدنی ہو یعنی ایک خاص علم جو عطا ہوتا ہے خاص ہستیوں کو نبوت کے توسل سے، وہ علم آپ کے پاس تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا ذکر بھی ہماری کتابوں میں مفسرین نے کیا ہے کہ جس کے پاس اسم اعظم ہو، جو زبان سے نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام سید جعفر صادق علیہ السلام کا جو مقام ہے، فرماتے علم لدنی بھی اور اسم اعظم دونوں آپ کو ماہ رجب کی 22 تاریخ کو تکمیل ہوئی، یعنی اس رات میں آپ اس مقام پر فائز کر دیے گئے کہ آپ کی زبان کو کون کی کنجی بنا دیا گیا، آپ کی دعا کو ایسا بنا دیا گیا کہ ادھر آپ دعا کرتے ہیں ادھر وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب جس رات آپ مقام علم لدنی پر یا اسم اعظم آپ کو عطا کیا گیا، وہ رات 22 رجب کی تھی، یعنی 21 اور 22 کی جو درمیانی رات ہے، اس رات آپ نے خصوصی طور پر میٹھی چیز جو تھی وہ پکائی، اور پکوا کر کنڈوں میں مٹی کے برتنوں کے اندر بھر دیا، اس کو غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں نے، بیواؤں میں تقسیم کر دیا، اور فرمایا یہ طریقہ جو تھا، آپ کے جو محبت کرنے والے تھے، آپ کے جو قربت رکھنے والے تھے، جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے ان کو بھی بتایا۔ تو اب جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، جو آپ کی اس بات میں تقلید کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ جو عمل آپ نے کیا تھا، یہ عمل اگر کیا جائے، 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز دلائی جائے یا کنڈوں کا ختم جو ہے وہ دلایا جائے، اور اس کا جو نسبت ہے
وہ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں کی جائے کہ اس کا سوال ثواب مولا ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو کرتے ہیں تو فرماتے ہیں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ بہرحال تمام تر کتب کے اندر، جس میں بڑی کتب ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ جلال الدین احمدی رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید سردار احمد فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید ابو برکات شاہ صاحب نے، اور حضرت مولانا محمود رضوی صاحب نے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے، اور مختلف تمام تر جو موجودہ اس وقت علماء موجود ہیں اس سے پہلے، وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ کنڈوں کی نیاز دلانا، کنڈوں کا ختم دلانا یہ جائز ہے، یہ اصال ثواب ہے، یہ شکرانہ ہے، یہ نذرانہ ہے، جس کا اصال ثواب تو حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ نیاز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی نیاز مندی کو حاصل کرنے کے لیے، قربت حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس لیے کنڈوں کا ختم دلانا، کنڈے پکانا یہ سب کچھ جائز ہے، لیکن بات یہ ہے جو حضرت علامہ جلال الدین احمدی نے بہار شریعت میں کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قید لگاتے ہیں کہ یہ منہ اندھیرے، یعنی اندھیرے منہ، ایسے اندھیرے کے اندر کیا جائے سارا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر یہ تاریخ معین کرنا کہ صرف 22 رجب کو ہی کیا جائے، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اس کو آپ دن کے وقت کر لیں، رات کے وقت کر لیں، جب چاہیں۔ یہ صدقہ خیرات ہے، یہ اصال ثواب ہے، یہ تحفہ ہے، یہ نذرانہ ہے، یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ۔ تو اس لیے علماء فقہا اس بات پر قائل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کنڈوں کی نیاز پکانا، کنڈوں کی نیاز بانٹنا، کھلانا، یہ سب کچھ ثواب کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ جو کچھ کیا جاتا ہے شکرانے کے طور پر اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ پیش کیا جاتا ہے، جو حضرت امام جعفر صادق کو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا تھا، اس مقام کے پیش نظر یہ کنڈوں کا ختم دلایا جاتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے مختلف کتب کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ جو کنڈوں کا ختم دلاتا ہے، جو وہ مراد مانگتا ہے اللہ رب العزت سے، حضرت امام جعفر صادق کے توسل سے اللہ پاک اس مراد کو پورا فرما دیتا ہے، اس دعا کو پورا فرما دیتا ہے، اور وہ چیز عطا ہوتی ہے جو مانگی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا